بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آپ کا میزبان ظہیر احمد اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن کے چینل سے پھر حاضر ہوں۔ آپ ہماری ویڈیو کی سیریز کو نوٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے ان ویڈیوز کو بنانے کا، تاکہ یہ جو ہر مرتبہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے یوٹیوب پر پڑی رہیں گی، اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ ہمارے حق میں فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کا ٹاپک ہمارا بچوں کی ہی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے، لیکن آج ذرا سا یہ ہٹ کر ہے۔ آج یہ ہے کہ ہم نے بچوں سے کام کیسے لینا ہے۔ یہ ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بچوں سے کام کیسے لیا جائے۔ ایک بچے کو اسکول میں کام دیا جاتا ہے اور اکیڈمی سے دیا جاتا ہے، گھر میں کوئی کام کہا جاتا ہے، یا ادروائز کسی اور شعبے کے اندر کوئی کام کہتا ہے۔ اب بچوں سے کام لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جو بچوں والے ہیں، جن کا بچوں سے پالا پڑتا ہے، وہ زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ بچوں سے کام لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ بچوں کی نیچر کو سمجھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے اس دور کے اندر، خاص طور پر۔ میں 4 طریقے آپ کے سامنے عرض کروں گا، ان میں سے جو سب سے بہترین ہوگا وہ بھی آپ خود چوز کر لیجئے گا، لیکن کچھ ہمارے بھی آبزرویشن ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ معاملات پوائنٹس وہ کلک کر جاتے ہیں۔ اب بچوں سے کام لینا ہے، فار ایگزامپل بچے کو ہوم ورک ملا ہے، ٹیسٹ ملا ہے، بچے کو سبق قرآن مجید کا یاد کروانا ہے، استاد نے ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، ادروائز جو بھی کام دیا جاتا ہے۔ تو اب امتحان آ گیا ہے، اب بچے نے اچھے مارکس لینے ہیں، محنت کرنی، بچہ محنت نہیں کر رہا، تو اس کے اندر سب سے پہلا جو عام طور پر طریقہ آزمایا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈرانا اور دھمکانا۔ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، تم یہ نہیں کرو گے تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تم یہ نہیں کرو گے تمہیں پنش کی جائے گی، تمہیں مار پڑے گی، تم یہ نہیں کرو گے تمہارے پاپا کو بتاؤں گی میں، یا ٹیچر کو بتائیں گے۔ یہ ایک ڈرانا اور دھمکانا ہوتا ہے۔ بچے کو ڈرانا اور دھمکانا، یہ ایک بچے کو ڈرا کر کام لینا یا بچے کو دھمکا کر کام لینا، اس کو خوف دلا کر کام لینا، یہ ایک جو ایسا ہے کہ یہ بڑا نیگیٹو طریقہ ہے کہ اس سے بچہ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اور وہ ڈر کی وجہ سے جو کام کرے گا ڈر کی وجہ سے کرے گا۔ حالانکہ اللہ پاک نے ایسا طریقہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا گیا ہے نا کہ بچے کو ماں ڈرائے نہیں کہ کتا آ گیا، بلی آ گئی، فلاں چیز آ گئی، یعنی درندوں سے چیزوں سے ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اپنی پیار اور محبت کے ذریعے سے کام لیا جائے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے۔ پہلا طریقہ جو ڈرانا اور دھمکانا، یہ تو بہت نیگیٹو ہے۔ دوسرا طریقہ، اس کو میں کبھی بھی جو ہے نا وہ اپریشیٹ نہیں کروں گا کہ پیرنٹس یا ٹیچر یا جو بھی ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ڈرانے اور دھمکا کر کام لیں بچے سے، یہ منع ہے، سختی سے منع ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو لالچ دیا جائے۔ اب لالچ دینا بچے کو، یہ جو ہے وہ بھی طریقہ ایک ہوتا ہے کہ بیٹا آپ یہ کام کرو گے میں آپ کو ٹافی دوں گی، چاکلیٹ دوں گی، فلاں سائیکل لے کے دے دیں گے، موٹر سائیکل لے کے دے دیں گے۔ تو یہ چیزیں بھی کسی حد تک ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ پھر ہر کام لالچ میں کرے گا، اس کو لالچ میں کوئی غلط کام کہے گا وہ تو بھی کر جائے گا، کیونکہ اس کو لالچ پڑ گئی ہے کہ میں لالچ، مجھے کوئی بھی لالچ دے گا اس کو تو بچہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے گا، اور نیگیٹو ہو جائے گا بچہ، آٹومیٹکلی بچہ نیگیٹو ہو جائے گا، اور پھر وہ ہر چیز اپنی لالچ اور ضد کی وجہ سے منوائے گا، پھر کام کرے گا، اور اس سے نقصانات کیا ہوں گے وہ آنے والا وقت، اور کوئی بھی بندہ اس کو بچے کو ورغلا کر کہیں بھی کوئی بھی کام لے سکتا ہے، کہیں لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بچے کو نفرت دلائی جائے کہ بیٹا لالچ کی وجہ سے نہیں کرنا، ہاں بلکہ انعام کے طور پر آپ کو یہ چیز دی جائے گی۔ ہاں بچے کے ذہن میں انعام، جیسے آتا ہے نا کہ حسد نہ کیا جائے بلکہ رشک کیا جائے۔ تو حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، یہ میں نے پچھلی گزشتہ ویڈیو میں بتایا، آپ سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم بچے کو
لالچ دے کر بچے سے کام لیں گے تو اس چیز سے جو ہے بچہ وہ نیگیٹو ہوگا، زیادہ نیگیٹو ہوگا، پازیٹیو کم ہوگا۔ ہاں پازیٹیو ہوگا ضرور، لیکن اگر اس میں الفاظ اور ورڈنگ پیرنٹس کی پازیٹیو ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ بچے کو ترغیب دی جائے، ترغیب دے کر کام لیا جائے، بیٹا آپ یہ کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کو یہ چیز دیں گے، بیٹا آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا۔ جیسے فار ایگزامپل نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک نے جنت تیار کر رکھی ہے، ذکر، صدقہ، خیرات، جیسے ہر ایک جو ہے وہ جو موضوع ہوتا ہے، یہ جو کام ہوتا ہے، اس کے الگ الگ انعامات ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اس کو ترغیب دی جائے، اور ترغیب سے بچہ جلدی جو ہے وہ پک کرتا ہے اس کو، پھر اس چیز سے پازیٹیو ہوتا ہے۔ پازیٹیو ہو گیا، پازیٹیوٹی کے بعد بچہ پھر ہمیشہ پازیٹیو ہی رہے گا، پھر نیگیٹو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے زیادہ طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھیں اختیار فرمایا وہ ترغیب کا فرمایا۔ جیسے کہ کئی صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ بیوہ سے نکاح کرو، اس سے آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور زیادہ عورتوں سے نکاح کرو تو اس سے مال میں برکت۔ تو یہ مطلب ایک پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ جبکہ بچوں کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ بچوں کو ترغیب دے کر بچوں سے کام لیے۔ صحابہ کرام علیہ وسلم ترغیب دی تھی کہ تم لوگ یہ کام کرو گے تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائیں گے، تم یہ کام کرو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، تم یہ کام کرو گے تمہارے لیے الکاسب و حبیب اللہ، جو محنت کر کے کمائی کرتا ہے اللہ پاک کا وہ دوست ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مزدور ملا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ پتھر جیسا سخت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ تو بہت نرم اور روئی کی طرح نرم تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو سختی محسوس ہوئی تو پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں پتھروں کی کان میں کام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس کو پیار کیا، چوما، اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ پاک اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی ترغیب ہے اس کے اندر حلال کمانے والوں کے لیے کہ الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک پازیٹیوٹی تھی۔ یہ ترغیب کا طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور اس سے بھی اچھا طریقہ ایک ہے جو پیرنٹس اور ٹیچر استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل کر کے بچے کو دکھایا جائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اسے جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے کہ جو ہے وہ بچے کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے۔ بچے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، جیسے پیرنٹس کرتے ہیں بچے ویسا ہی نقل ہوتا ہے۔ بچے آپ نے کہا نقال ہوتے ہیں، وہ نقل اتارتے ہیں اپنے پیرنٹس کی، تو ٹیچرز کی، جیسے ٹیچرز کئی کہتے ہیں کہ گھر میں پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ ٹیچر کی پوری بچے کاپی کرتے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بچے کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے۔ جب بچہ پریکٹیکل کرے گا، کر کے دیکھے گا، کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر اس کو بچے کو پازیٹیوٹی آتی ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔